Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics lecturer, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to discuss with you situational leadership style or 360-degree leadership. The lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, situational leadership style. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल या 360 डिग्री लीडरशिप। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? गोल दायरा, यानी हर तरह का लीडरशिप स्टाइल। सिचुएशनल बदल रहा है, स्टाइल वक्त के हिसाब से, मौके के हिसाब से, मुनासिबत के हिसाब से, इसे कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप होती क्या है? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंगल डोमिनेंट अप्रोच। कोई एक स्टाइल पे बेस नहीं है, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। लीडरशिप स्टाइल बदलता जाता है वक्त के साथ तब्दील। इट इज़ अबाउट यूजिंग द करेक्ट लीडरशिप स्टाइल फॉर दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। इस पूरे लीडरशिप स्टाइल को मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ। आपके अब्बा गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग सब गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है। जब वो गाड़ी चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक में फंस गई है गाड़ी, डेजर्ट में चला रहे हैं, डेजर्ट में फंस गई है, पानी में चला रहे हैं तो गहरे पानी के अंदर है। जब आप लोग अपने कभी नोट कीजिएगा, अपने मशवरे देना शुरू करते हैं, या आपकी वालदा बराबर में बैठी हुई है, वो कहती हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, बोलेंगे भाई आप चुप रहे हैं, मुझे पता है। इस वक्त आप मुझे ना बताएं, इस मसले से मैं रोज़ का डील करता हूँ, मैं रोज़ इस रोड से गुजरता हूँ, यहाँ ट्रैफिक का यही हाल है, लेने दे मुझे रॉन्ग वे। ऑटोक्रेटिक, समझ आ रही बात? गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से रास्ता भूल गए। बेटे को बोले यार ज़रा जीपीएस लगाओ, कहाँ है ये बताना है, तुम्हें याद है, पता रास्ता पता है कौन सा है? जी जी अब्बू मुझे पता है। डेमोक्रेटिक। अब्बा ने क्या कहा? जीपीएस लगाओ यार और मुझे बताते जाओ, अब तुम ही बताओगे मुझे सारा रास्ता, यहाँ से मुझे नहीं पता। लेज़-ए-फेयर। समझ आ रही है मेरी बात? क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा रास्ता अब आपको दे दिया, आप ही गाइड करेंगे अब्बा को यहाँ से निकालना है बाहर, इस एरिया से। समझ रहे? अच्छा, चौथा कौन सा था? पैटर्नलिस्टिक। गाड़ी अब्बा चला रहे हैं, लंबा रूट है, भाई भूख तो नहीं लग रही? नहीं। भाई किसी को प्यास तो नहीं लग रही? नहीं। ठंडा पीने का दिल चाह रहा है? जी अब्बू आगे वो आ रही है ना एक शॉप, गन्ने का जूस पीने का दिल चाह रहा है, अच्छा बेटा रोक लेते हैं। पैटर्नलिस्टिक, एज अ फादर एक्ट कर रहे हैं। एक गाड़ी चलाने से मैंने आपको चारों मिसालें दे दी, यही मेरा पढ़ाने का अंदाज है। When you are taking an important decision such as investment and so on, you have to be democratic. ऐसी सूरत हाल में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी आपको जीपीएस का, गूगल मैप्स का मैंने आपको वो दिया था ना, सेम वही चीज़ है। कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, आपको मशवरा करना पड़ेगा। किन से? एक्सपर्ट्स से। यार तुम्हारा क्या ख्याल है, जाएं इस तरफ के ना जाएं, व्हाट डू यू से? डेमोक्रेटिक हो गए अब आप, समझ रहे हैं मेरी बात? इट सजेस्ट दैट द लीडर मस्ट बी एबल टू चेंज एंड अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स। 360 डिग्री लीडर, असल में जो लीडरशिप है ना, वो है ही 360 डिग्री लीडर। एक लीडर कई सेमिनार्स, बहुत सारे तो नहीं लेकिन थोड़े सेमिनार्स करवा चुका हूं, अटेंड बहुत सारे किए। लीडर तो वही है जो वक्त के हिसाब से चेंज हो जाए, ठीक है। अगर ऑटोक्रेटिक की, मैंने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, ठीक है, और आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। जबरदस्त तरीन आदमी लेके आई वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऊपर हेड, बहुत ही जबरदस्त आदमी, लेकिन इंतहा का ऑटोक्रेटिक, सुनता ही नहीं था किसी की, ठीक है। उसको खुद आइडिया था नहीं उस फील्ड का और ऑर्डर देता फिरता था। 1 साल नहीं लगा, ऑर्गेनाइजेशन ने लात मार के बाहर निकाला। समझ आ रही है बात? चल नहीं सकते आप ऐसे में, आप ऐसे में चल नहीं सकते। तो एक लीडर वो होता है जो वक्त के साथ साथ मौके की मुनासबत से अपने स्टाइल को चेंज करता है। कहीं पे टीम से मशवरा करना है, कहीं टीम को दे देना है काम करने के लिए, कहीं पे ऑटोक्रेटिक होना है, कहीं उनके साथ फैमिली वाला रिलेशनशिप बनाना है। यही लीडर कामयाब रहता है। मूव करते हैं जनाब। अब सवाल यह है कि क्या वो बुनियादें हैं जिस पे एक लीडर का स्टाइल तब्दील होता है लीडर का, तो उसे कहा जाता है क्लॉट्स। क्लॉट्स क्या? कल्चर।
کلچر کے حساب سے اس کو اپنا لیڈرشپ اسٹائل، جو آرگنائزیشن اس نے جوائن کی وہاں کلچر کیا ہے، اس کلچر کے حساب سے اسے اپنا لیڈرشپ اسٹائل چینج کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیڈر سیلف وہ خود کیسا ہے، جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ٹیم کیسی ہے، اس کو اپنا لیڈرشپ اسٹائل چینج کرنا پڑ جائے گا. آرگنائزیشنل اسٹرکچر، آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیسا ہے، ٹال اسٹرکچر ہے یا فلیٹ اسٹرکچر ہے، اسپین آف کنٹرول کیسا ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، وائڈ اسپین آف کنٹرول ہے، نیرو اسپین آف کنٹرول ہے، اسٹرکچر کیسا ہے، اس بیسس کے اوپر اسے اپنا لیڈرشپ اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. اگر میں اس ایک ایک کو ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو پڑھانے لگوں گا تو پھر بات کہیں چلی جائے گی، لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. یو شوڈ سمپلی نو کہ ایک لیڈر کا جو اس کا اسٹائل ہے لیڈرشپ کا، وہ کلاٹس کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. C stands for culture, the culture of an organization, leader itself, himself، اور جس ٹیم کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے وہاں کیسے لیڈرز ہیں، آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیسا ہے، ٹاسک کیا ہے، ٹاسک کیا ہے، کوئی ٹاسک کیسے ہوتے ہیں جس کے لیے he has to be very autocratic، کچھ ٹاسک کیسے ہوتے ہیں جس کا اس کو آئیڈیا نہیں ہے زیادہ، تو وہ الاؤ کرے گا. بولے کہ آپ لوگ دیکھو، میں تو صرف سپروائز کر رہا ہوں، آپ کو زیادہ پتا ہے، میں تو صرف دیکھوں گا. ٹاسک تو یہاں وہ لیسز فیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ڈیموکریٹک ہو گیا. آپ لوگ بتائیں کیا خیال ہے، لیسز فیئر، ڈیموکریٹک، سمجھ آ رہی ہے. سب آرڈینیٹس جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے وہ کیسے ہیں. ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ ایک لیڈر اپنے لیڈرشپ سٹائل کو تبدیل کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان صاحب کو آپ شاید جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، وارن بینس 1925 میں پیدا ہوئے تھے، 2014 میں. پوری زندگی انہوں نے لیڈرشپ، میں نے ان کی کئی کتابیں پڑھی ہیں، پوری زندگی انہوں نے لیڈرشپ کو پڑھنے میں، سمجھانے میں گزار دی. اپروکسیمیٹلی پوری لائف انہوں نے لگا دی لیڈرشپ کے پروفیشن کے اوپر. وہ کہتے کیا ہیں، ہی سیز، اس کو میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھیں. لیڈرز choose their own style which suits them best. It is unlikely that a leader will carry on with a single style. ایسا ہو نہیں سکتا. دنیا کے جتنے تاریخی لیڈرز ہیں، آپ جس لیڈر کو مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. کامیاب ترین لیڈرشپ سٹائلز ان کی پرسنالٹی میں ہر طرح کا تھا، ہر طرح کا لیڈرشپ سٹائل. اس کے اوپر میری ایک پوری پوڈ کاسٹ آئے گی، ایک پورا ایپیسوڈ آئے گا. اچھا، اسی طرح سے آپ اگر کرسچن ہیں، جیسس. اسی طرح سے اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے ریلیجن میں جانتے ہیں. آپ پولیٹیکل لیڈرز کی طرف آ جائیں، آپ پاکستان سے ہیں تو مسٹر جینا، قائد اعظم محمد علی جینا، رائٹ. ان کا ایک لیڈرشپ کا اپنا اسٹائل تھا. سم ویئر ہی واز آٹوکریٹک، سم ویئر ہی واز ڈیموکریٹک، سم ویئر ہی واز لیزر فیئر. اسی طرح سے پیٹرنلسٹک. انڈیا سے ہیں تو گاندھی جی، ٹھیک ہے. ان کا اسٹائل جس فیصلے پہ وہ کھڑے ہوئے آٹوکریٹک ہو گیا، کسی ٹائم وہ ڈیموکریٹک، جب مشورہ کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک. اوور آل پیٹرنلسٹک، غریبوں کا خیال کرنا، اس میں اس میں. تو بیسیکلی جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو گزر گئے، جو موجود ہیں، وہ کسی ایک اسٹائل پہ ریجڈ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. ان کو اپنے وقت کے حساب سے، سچویشن کے حساب سے لیڈرشپ کے اسٹائل کو چینج کرنا پڑتا ہے. لیڈرشپ اسٹائل ڈیپینڈ آن سیورل فیکٹرز سچ ایز، یہ وارن بینس کہہ رہے ہیں کیا، دا پرسنالٹی اینڈ ایکسپیرینسز آف مینیجر اور دا لیڈر. لیڈر کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے. اگر اس کی پرسنالٹی بالکل جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں چچو سی ہے، یا بالکل ڈرا مرا سا ہے، تو وہ آٹوکریٹک کیا خاک بنے گا. اس کو تو یار لیزر فیئر ہونا پڑے گا، یار ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا بیچارے کو. تو پہلی چیز اس کی اپنی پرسنالٹی کیسا، اور اس کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے مینیجر کا، اس کی بنیاد پہ وہ طے کرے گا کہ اس کو کون سا لیڈرشپ سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے. دا لیول آف اسکلز کہتے ہیں، ایکسپیرینس کیسا ہے، موٹیویشن کیسی ہے، کانفیڈینس کیسا ہے آف امپلائیز ایز ویل ایز مینیجر. جن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے ان کے اسکلز کیسے ہیں، ان کی موٹیویشن کیسی ہے. موٹیویشن ہے ہی نہیں، مری ہوئی ہے ٹیم، آپ اس کو لیزر فیئر کیا دیں گے. You have to be autocratic with them. کسی طرح سے آپ کو ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا اس لیول پہ کہ آپ ان کو لیزر فیئر لیڈرشپ سٹائل اڈاپٹ کریں اور ان کو کام کرنے کو دیں کہ بھائی تمہاری مرضی. سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو. تو یہ بڑا مزے کا ٹاپک ہے، اس پہ تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. بناؤں گا میں اپنی جو پوڈ کاسٹ آ رہی ہیں اور دیگر جو بناؤں گا میں اس کے اوپر، چھوڑوں گا نہیں کچھ بھی. اچھا، کیونکہ میں ٹریننگ تو کرواتا ہوں، یو نو دیٹ. تو اس ٹریننگ کے یہ سارے حصے ہیں جس میں میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکچرز کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. ٹائم فریم، ہاؤ کوئکلی ڈیسیژن ہیز ٹو بی میڈ. میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا، جہاں ڈیسیجن میکنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے وہاں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آٹوکریٹک ہونا پڑتا ہے، کیونکہ امیڈیٹ ڈیسیجنز چاہیے.
جس کی بینک ٹریجری وغیرہ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی آٹوکریٹک لیڈرشپ اسٹائل میں. The task is a routine اور کرائسس ہے تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ کرائسس ٹاسک ہے, جیسے ابھی پینڈیمک کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, تو اس میں WHO خود نہیں بیٹھا رہا کہ نہیں ہم بنائیں گے ویکسین. بھائی سب کو بولا آپ میں سے جو بنا رہا ہے وہ بناؤ, رشیا بناؤ, چائنا بناؤ, سب بناؤ, امریکہ بناؤ بھائی بناؤ, ویکسین بناؤ. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہمارے یہاں ویکسین کے اوپر بہت کہانیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو اب اگر روٹین ٹاسک ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا آٹوکریٹک تھوڑا سا ڈیموکریٹک, بٹ اگر کرائسس آ گئے دین دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. کچھ چیزوں میں آٹوکریٹک ہونا پڑے گا, نہیں اسکول نہیں کھولنا, نہیں بھائی نہیں یہ چیزیں مت کھولنا پھیل جائے گا. کچھ چیزوں میں ڈیموکریٹک, کچھ چیزوں میں لیسے فیئر ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ ویکسین بنائیں, اٹس اوکے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ امپورٹنس آف دا ڈیسیجن اینڈ ٹیکٹیکل اور امپورٹنس آف دا ڈیسیجن ویدر اٹس اے ٹیکٹیکل ڈیسیجن اور اسٹریٹجک ڈیسیجن. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم فوراً کا ڈیسیجن لینا ہے یا کوئی لمبا لانگ ٹرم آپ نے ڈیسیجن لینا ہے. اگر لانگ ٹرم ڈیسیجن لینا ہے تو بھائی پوری ٹیم کو ساتھ لیا جائے, سب کا اوپینین لیا جائے. کوئی ٹیکٹیکل چھوٹا سا ڈیسیجن ہے, چھوٹا سا مسئلہ پھنس گیا ہے تو اوکے فائن, 2-3 لوگوں سے مشورہ کیا یا آپ نے خود دیکھا یار یہ مجھے سوٹیبل لگتا ہے, اوکے جاؤ کر لو. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو بیسیکلی ان تمام فیکٹرز پہ, اور جو میں نے پیچھے آپ کو کلاٹس پڑھائے تھے یہ والے, ان کی بنیاد پہ ایک لیڈر اپنا لیڈرشپ سٹائل تبدیل کرتا ہے. کلیئر ہو گئی یہاں تک بات؟ یہ تھا میرا سچویشنل لیڈرشپ سٹائل یا 360 ڈگری لیڈرشپ کا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ لیکچر بھی بہت پسند آیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا سچویشنل لیڈرشپ سٹائل یا 360 ڈگری لیڈرشپ. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں, اور اگر آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ. دوسروں تک اس چینل کو پہنچا دیں تاکہ لیڈرشپ, بزنس مینجمنٹ, مارکیٹنگ, اکنامکس, ان تمام لیکچر سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.